ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بدچلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ سنائیں گے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ لوگ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت اور توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تم سچی ہو تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لو کہ تیرا کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ ہاں، میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک گئی ہوں، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گی۔ تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں ادھر ہی کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے لے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسم کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرانے میں اپنی رانے وغیرہ قابل ستر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً برہنہ ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ پر قسم کھانے والی جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا بدن اتفاق سے دیکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے، مگر یہ پتہ نہیں کہ آج اگر یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔